اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ اسلام نے ہمیں مشکلات اور بیماریوں سے نمٹنے اور جادو جنات جیسے غیبی دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ایسے وظائف اور کلمات دیے ہیں جن کی طاقت اور تاثیر ایک عام آدمی سے لے کر ایک بادشاہ تک سب کے لیے ایک جیسی اہمیت رکھتی ہے۔ مغلیہ دور کے بہت سے بادشاہ ان وظائف اور مراقبے کی اہمیت سے واقف تھے، اس لیے ان کی سرگزشت میں ان دونوں چیزوں کا بہت ذکر ملتا ہے۔ علامہ ہمیں ایک جن سے اپنی ملاقات کا حال سناتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک محفل میں ایک جن میرے پاس آیا جو علم العادات کا ماہر تھا، اور اس نے بادشاہ شاہ جہاں کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ جن کہنے لگا، واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں دہلی کے لال قلعہ میں بیٹھا بادشاہوں کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ یہ شہنشاہ شاہ جہاں کا دور تھا۔ اس کا دور بہت شاندار دور تھا۔ اس دور میں بہت تعمیرات ہوئیں، اس کے اندر بہت سلیقہ مندی تھی اور بہت حیرت انگیز اس کا طریقہ تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت باکمال تھا۔ میں بیٹھا اس کا منظر دیکھ رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی، جنات کا ایک بہت بڑا گروہ اور قافلہ آیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ لوگ کیا کرنے آئے ہیں۔ پھر خیال آیا جیسے میں آیا ہوں یہ بھی ایسے ہی آئے ہیں، لیکن وہ سب آتے ہی اکٹھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ میں حیران بیٹھا یہ ساری باتیں سن اور دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ ان کا یہ پڑھنا کس لیے ہوگا۔ پھر ان کے پڑھنے سے ایک دھواں اٹھا اور دھواں اٹھتے ہی ایک ہیبت ناک شکل اختیار کر گیا، اور وہ دھواں بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف بھرا۔ لیکن جب بادشاہ کی خوابگاہ کی طرف بھرا تو ادھر سے ایک اور دھواں اٹھا جو سفید اور دودھیا تھا، اس نے آ کر اس دھوئیں کو گھیر لیا۔ اب میں سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ یہ کالا دھواں اس دھوئیں سے الجھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ دودھیا دھواں اس کو کسی طرح بادشاہ کی خوابگاہ کی جانب جانے کا موقع نہیں دے رہا تھا، حتیٰ کہ یہ خود پھنس کر رہ گیا۔ بہت دیر تک کشمکش ہوتی رہی۔ آخرکار کالا دھواں اس سفید دھوئیں کے سامنے بے بس ہو گیا، اور تھوڑی دیر ہوئی اور ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی راکھ اوپر سے گرتی ہے، اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب جنات نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ چیختے چلاتے وہاں سے بھاگے۔ ان میں سے ایک جن جو پیچھے رہ گیا، میں اس کے پیچھے بھاگا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ جن کہنے لگا کہ ایک بہت بڑے عامل، طاقتور عامل نے بادشاہ پر ایک سخت ترین جادو کیا تھا۔ اگر یہ جادو پورا ہو جاتا تو بادشاہ کی ہڈیوں کا سرما بن جاتا، گوشت پانی بن جاتا۔ بہت سخت جادو تھا، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ کوئی کلام پڑھتا ہے اور کوئی ایسی چیز بادشاہ کے زیر مطالعہ ہے یا زیر ورد ہے جس سے اس پر اتنا بڑا جادو نہیں ہو سکا۔ وہ جن کہتا ہے، مجھے تجسس ہوا کہ میں بادشاہ کی تحقیق کروں کہ بادشاہ کون سا ایسا ورد کرتا ہے۔ میں بادشاہ کی خوابگاہ میں گیا تو دیکھا بادشاہ سو رہا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ میں اسی تجسس میں رہا کہ آخر یہ کیا کرتا ہے۔ تہجد کے وقت بادشاہ اٹھا، اس نے وضو کیا، اور میں چونکہ کچھ عرصہ سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ وہ بعض اوقات وہ اٹھ کر غسل کرتا تھا اور کبھی وضو کرتا تھا۔ اس نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے تہجد کی 12 رکعت نماز نفل ادا کی، اور نفل پڑھنے کے بعد وہ مراقبہ کرنے بیٹھا، اور میں نے اس کے قریب جا کر محسوس کیا کہ وہ مراقبہ میں سبحٌ قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح بار بار دہرا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر اس وظیفے کی تاثیر کیا ہوگی۔ وہ بار بار سبحٌ قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح دل ہی دل میں دہرا رہا تھا۔ اس کا مراقبہ بہت دیر تک اس نے کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ جس طرح مراقبہ کر رہا تھا، اس کے اور آسمان کے درمیان ایک دودھیا رنگ کا سفید دھواں جو یقیناً نور تھا، اس کا تانتا بند گیا، اور وہ جیسے جیسے مراقبہ کر رہا تھا وہ دھواں بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے مراقبے میں اتنی ہی زیادہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ مراقبے کے بعد بادشاہ دیگر اذکار میں مشغول ہو گیا، اور مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس ورد میں کیا طاقت ہے۔ میں وہاں سے اٹھا۔ ہمارے جنات کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ میں ان کے پاس گیا اور یہ سارا واقعہ بیان کیا تو وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، وہ کالا جادو تھا، اور کالے جادو کے ذریعے بھیجی ہوئی جنات کی جماعت تھی، اور جو کچھ تم نے دیکھا 100% سچ دیکھا۔
اور اس جنات کی جماعت نے بادشاہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن وہ بادشاہ کی قتل سے عاجز آ گئے، اور اس کی وجہ یہی ورد تھا۔ فرمانے لگے کہ میں صدیوں سے اس ورد کا مراقبہ کر رہا ہوں۔ جو شخص روزانہ یہ مراقبہ کرے گا، چاہے تھوڑی دیر کرے یا زیادہ دیر کرے، جتنا گر ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ وہ اس مراقبے کے بے شمار حیرت انگیز کمالات پائے گا۔ پوری دنیا سے بے نیاز ہو کر، آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اس ورد کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ زبان نہ پڑے، دل پڑے، اور اگر زبان حرکت میں آئے تو اس کو تالو سے لگا لیں یا دانتوں کے نیچے دبا دیں۔ یہ ورد مستقل پڑھیں اور دل ہی دل میں اس کو دہراتے جائیں۔ جو شخص یہ ورد مستقل کرے گا، چند دنوں کے اندر اس کے اندر نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، اور اس کے ارد گرد نور کا ایک حالہ ہوگا، نور کی ایک دیوار ہوگی اور نور کا ایک سمندر ہوگا، اور نور کا ایسا سمندر ہوگا کہ خود اس کو پتہ نہیں ہوگا، اور ہر جادو، ہر جناتی طاقت اس سے دور ہوگی۔ اس کی زندگی میں سرور ہوگا، سکون ہوگا، راحت ہوگی، برکت ہوگی، عزت ہوگی، عافیت ہوگی۔ اس کا ہر کام جشن زدن میں بن جائے گا، اس کی ہر مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ اگر وہ اس کی مزید مشق کرے گا تو کچھ عرصے کے بعد اس کو کشف شروع ہو جائے گا۔ ہر شخص کے دل کی دنیا پڑھ لے گا، اور قبروں کی دنیا پڑھ لے گا، جانوروں کی بولیاں سمجھ لے گا، کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ لے گا، کائنات کے اوپر کیا ہے اور اس کی نظروں کے سامنے آ جائے گا۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانے اس پر ظاہر ہو جائیں گے۔ جانوروں کی بولیاں سمجھ لے گا، پرندوں کی بولیاں سمجھ لے گا، پتھر کیا ذکر کرتے ہیں اس کو سمجھ آ جائے گی، مٹی کیا بولتی ہے اس کو سمجھ آ جائے گی، مختلف چیزیں، مختلف نظام کہاں کہاں ذکر کرتے ہیں، ہر چیز اس کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اس کی دل کی دنیا آباد ہو جائے گی، اس کی روح کی دنیا آباد ہو جائے گی، اس کے اندر کی دنیا آباد ہو جائے گی۔ ہر وقت اس کا دل، اس کی روح 100% زندہ اور تابندہ رہے گی، اور اس کے پاس کائنات کے وہ راز ملیں گے جو اس نے کبھی سوچے نہ ہوں گے۔ وہ جن کہنے لگے کہ میں یہ راز بہت کم لوگوں کو آج تک بتا سکا ہوں، لیکن آپ میرے دوست کے بیٹے ہو، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا۔ علامہ کہتے ہیں عامل جن یہ ساری باتیں مجھے کہہ رہا تھا، اور میں حیرت سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اور میں سوچنے لگا کہ اللہ پاک کی کائنات کے راز کیسے انوکھے راز ہیں، جو انسان کی سمجھ سے اور شعور سے بالا تر ہیں۔ انسان اگر تھوڑی سی توجہ کر لے تو یہ راز اس پر ایسے کھلتے ہیں کہ عقل انسانی اور شعور انسانی میں یہ راز آ ہی نہیں سکتے۔ وہ عامل جن کہنے لگا کہ پھر میں نے بھی یہ ورد یعنی اس وظیفے کو مراقبے کی حالت میں کرنا شروع کر دیا۔ میں بہت توجہ سے چند ماہ کرتا رہا۔ چند ماہ کرتے کرتے مجھ پر سب سے پہلے کائنات کا جو راز کھلا وہ یہ راز کھلا کہ زمین کے نیچے کے خزانے میرے سامنے آ گئے، اور کائنات کی چابیاں مجھے نظر آنا شروع ہو گئیں۔ ایک دفعہ میں سمندر کے کنارے بیٹھا یہ پڑھ رہا تھا، میرے سامنے سمندر ایسے ہو گیا جیسے شیشہ ہو، اور سمندر کی تہہ تک ہر مخلوق اور سمندر کی تہہ تک ہر چیز میری آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو گئی۔ پھر میرے جی میں آیا کہ میں سمندر میں اتر جاؤں، تو میں نے کہا میں تو ویسے بھی سمندر میں اتر سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی انسان یہ وظیفہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا۔ میں نے انسان کی شکل اختیار کی اور یہی وظیفہ مستقل پڑھا، کیونکہ میں نے کئی ماہ سے اس وظیفے کو گھنٹوں مراقبے کی حالت میں پڑھا تھا اور اس کی تاثیر لے چکا تھا۔ میں سمندر میں گیا تو میرے نہ ہاتھ پاؤں نہ جسم بھیگا۔ سمندر کا پانی مجھے ہر جگہ جگہ دیتا گیا، اور میں سمندر کے بے شمار خزانوں کی سیر کرتا چلا گیا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بہت بڑے انسان عامل بزرگ ہیں جو کہ ایک مسجد میں گوشہ نشین ہیں، بہت لمبی عمر ہے، کیوں نہ ان کے سامنے جا کر اس راز کو بیان کروں، یقیناً ان کا بھی کوئی تجربہ ضرور ہوگا۔ میں ان کے پاس گیا، دوپہر کا قیلولہ فرما رہے تھے، میں قریب بیٹھا۔ جب قیلولہ فرما لیا تو میں نے انسانی شکل اختیار کی اور ان کو سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں ایک جن ہوں اور آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ پھر ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کا اپنا تجربہ بیان کیا، اس بزرگ کا تجربہ بیان کیا جن کو میں ملنے گیا تھا۔ پھر بادشاہ کا میں نے تجربہ بیان کیا، کالے جادو کا حملہ، اور پھر اس ورد کی برکت سے بادشاہ کا بچنا، یہ سب بیان کیا۔ اور میں نے یہاں تک بیان کیا کہ بادشاہ کو خبر ہی نہیں تھی کہ اس پر کتنا طاقتور حملہ ہوا ہے، لیکن اس مراقبے کے ورد نے بادشاہ کی کیسی حفاظت کی۔ تو وہ انسان جو مسجد میں گوشہ نشین بزرگ تھے فرمانے لگے، میرے اس بارے میں خود کئی تجربات ہیں۔ فرمانے لگے کہ ایک تجربہ تو اس کا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل کبھی مردہ نہیں ہوتا، اور انسان گناہوں سے ایسے بچتا ہے کہ کوئی جیسے طاقت ہے جو اسے ہر وقت بچاتی ہے۔
वो गोशा नशीन बुजुर्ग फरमाने लगे, जैसे काले धुएं का जादू और काले जादू की ताकतवर तरीन कुव्वत से बादशाह को बचाया गया, और इस तरह बचाया गया कि खबर भी ना हुई, इसी तरह काली दुनिया और काले करतूत और काले अमाल और काली ज़िंदगी से वो ताकत इंसान को ऐसे ही बचाएगी और इंसान को पता भी ना चलेगा, और इंसान गुनाहों की ज़िंदगी से 100% बच जाएगा। वो मस्जिद में गोशा नशीन बुजुर्ग फरमाने लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तजर्बे किए। जो विलायत का ताज पहनना चाहता है वो इस मुराकबे को बहुत ज़्यादा करे। जो बुजुर्गी को हासिल करना चाहता है वो इस मुराकबे पर मेहनत करे। जो हैरत अंगेज़ तौर पर तजर्बात चाहता है वो इस मुराकबे पर और ज़्यादा तवज्जो करे। वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जिनसे गुनाह नहीं छूटते थे, बदकारी नहीं छूटती थी, और वो खुद आजिज़ आ चुके थे। मैंने उन्हें यही मुराकबा बताया और हिम्मत से करने को कहा। उन्होंने जब वो मुराकबा हिम्मत से किया और उनको हैरत अंगेज़ तौर पर गुनाहों से निजात मिली और बुजुर्गी मिली। फरमाने लगे कि मेरे करीब में एक साहिब रहते हैं, अब तो उनको बहुत ज़्यादा कश्फ होता है। एक वक्त ये था कि वो हर वक्त गुनाहों और ज़िल्लत और ज़ुल्मत में डूबे रहते थे, और इतना गुनाहों में डूबे हुए थे कि कोई वक्त ऐसा नहीं था जब वो शराब के नशे में ना हों। लेकिन अब आलम यह है कि हर वक्त नेकी का ताल्लुक़ मा अल्लाह, इबादत, ज़िक्र और अमाल में लगा रहते हैं। आंखें बंद करते ही कायनात के राज और रमूज़ और राज और नियाज़ उनके सामने अय्यां हो जाते हैं। उनका जिस्म हर वक्त रुई की तरह नरम रहता है, उनकी सेहत बेहतरीन है। फिर वो बुज़ुर्ग फरमाने लगे, जिसको कोई भी जिस्मानी रोग या तकलीफ़ हो और वह चाहता है कि मेरा जिस्मानी मसला हल हो जाए, वो इस मुराकबे को इस विर्द के साथ पढ़ते हुए करे, लेकिन दिल में पढ़े। कोशिश करे खुशबू लगा कर बैठे और वक़्त और जगह मुकर्रर कर ले तो बेहतर, अगर ना भी हो तो इस मुराकबे को तवज्जो और ध्यान से करे। ये मुराकबा ऐसा मुराकबा है कि इसके अंदर रूह की बालिदगी होती है, इसके अंदर सेहत है, इसके अंदर तंदुरुस्ती है, लाइलाज बीमारियों का इलाज है, सेहतमंदी का राज है। जिसने भी किया उसने सेहत पाई, जिसने भी किया उसने शिफा पाई, जिसने भी किया उसने राहत पाई। ऐसे ऐसे लाइलाज मरीज़ जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था और वो घरों में परे सिसक रहे थे, जब उन्होंने ये मुराकबा शुरू किया उन्हें गैबी शिफा मिली, गैबी सेहत मिली, गैबी तंदुरुस्ती और शिफा ऐसे मिली कि उनको देखने वाले खुद हैरत अंगेज़ तौर पर हैरान रह गए। मस्जिद में गोशा नशीन बुज़ुर्ग मज़ीद बोले और फरमाने लगे कि एक अनोखा राज इस विर्द का मैं और बताऊं कि इसको कुछ अर्सा मुराकबे की हालत में करते रहें। जब इसकी तासीर पैदा हो जाएगी, किसी भी कब्र पर जाकर थोड़ी देर मुराकबा करेंगे तो साहिब कब्र से हर किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं, जो कुछ उससे पूछना चाहें पूछ सकते हैं। वो फरमाने लगे कि एक आलिम थे, वो मुझसे कहने लगे, मुझे कोई ऐसा विर्द बताएं कि मैं हदीस पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ऐसे बंदे से हदीस सीखूँ जिसने हदीस का बहुत बड़ा इल्म अपने पास रखा हो और वो फौत हो गया हो। मैंने उनसे कहा, यही वजीफ़ा मुराकबे की हालत में करें। उन्होंने मुराकबे की हालत में यही विर्द, यही वजीफ़ा किया और करते रहे। अब वो जिस मुक़द्दस से चाहें हदीस पूछ लेते हैं। फिर वो शख्स बताने लगे, पिछले दिनों एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, मेरे वालिद बहुत बड़े कारीगर थे, बारीक चीज़ों के मैकेनिक थे। मैं गफलत में रहा, उनसे वो फ़न नहीं सीख सका, लेकिन अब वो फौत हो चुके हैं और अब मैं चाहता हूँ कि मैं वो फ़न हासिल कर सकूँ। मैंने उनसे कहा कि यही मुराकबा करो और बहुत अरसा करते रहो, फिर उनकी कब्र पर जाकर जो कुछ पूछना चाहोगे वो तुम्हें सारा बता देंगे। उसने मुराकबा किया, मेहनत की, कब्र पर गया तो कुछ हासिल ना हुआ। फिर मेरे पास आया तो मैंने कहा, ये अमल कभी हता नहीं जाता, तुम्हारे किसी करने में कमी है, इसको तवज्जो से करो। वो फिर तवज्जो से करने गया, उसने फिर किया, फिर उसको हासिल ना हुआ। फिर मेरे पास आया तो मैंने उसे ताकीद की कि तेरे करने में कुछ कमी है। आखिर उसने तीसरी दफ़ा और चौथी दफ़ा मेहनत की, करते करते उसको वो कमाल हासिल हो गया, और अब वो जब भी जाता है अपने वालिद से हर चीज़ पूछता है और उसका वालिद जो भी चीज़ उसे बताता है वो सही होती है, और उसको ऐसा फ़न हासिल हुआ है कि अब वो बहुत बड़ा कारीगर बन गया है। जो फ़न उसके वालिद ने 80-90 साल की उम्र तक पाया था, वो फ़न उसको 35-36 साल की उम्र में हासिल हो गया है। उसकी वजह यह है कि उसने इस मुराकबे पर बहुत मेहनत की, बहुत अरसा इस मुराकबे पर मेहनत करता रहा। फिर जाकर उसने इस कब्र पर यह मुराकबा किया तो कब्र वालों के हालात उस पर खुल गए। अलामा कहते हैं कि मैं आमिल जिन की बातें सुन रहा था और आमिल जिन मुझे ये सारी मालूमात दे रहा था और मैं हैरत से उसका चेहरा तक रहा था।
اور مجھے یہ احساس ہوا کہ کائنات کے وہ راز جو ہم تک نہیں پہنچے، جنات چونکہ ساری دنیا کی سیر کرتے رہتے ہیں، اور پھر جنات بھی وہ ہوتے ہیں جن کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ راز بہت زیادہ ہیں۔ ان میں بعض راز تو ایسے ہیں کہ اگر میں بتا دوں تو لوگ یقین نہ کریں۔ ایسی انوکھی چیزیں ہیں ان کے پاس جو کائنات کے راز ہیں، کائنات کے طلسمات میں سے ہیں، اور ایسے غیبی علوم ہیں جن کے نام آج تک نہ سنے نہ ان کے تذکرے کسی سے پائے، لیکن یہ سب غیبی علوم جنات کے پاس ہیں۔ جنات ان غیبی علوم کو بہت ہی زیادہ جانتے ہیں اور ان غیبی علوم سے بہت ہی زیادہ متعارف ہیں۔ ہم ان کو سوچ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی ان کو جان سکتے ہیں۔ یہ مراقبہ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح کشف القبور کے لیے، کشف الصدور کے لیے بہت ہی حیرت انگیز چیز ہے۔ لا علاج بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے، ناممکن مسائل کو ختم کرنے کے لیے، سوچوں کو وسیع کرنے کے لیے اور مخلوق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے، سمندر کی دنیا اور جانور کی دنیا کو آنکھوں سے دیکھنے اور ان کی بولیاں سمجھنے کے لیے، کائنات کے رازوں اور اس کے نظام کو سمجھنے کے لیے، اور اللہ کی عجیب و غریب کائنات میں بکھرے رازوں تک پہنچنے کے لیے یہ مراقبہ ایک حیرت انگیز چیز ہے۔ اور اس مراقبے میں بہت طاقت اور تاثیر ہے، اور اس مراقبے میں بہت جان ہے۔ کوئی تھوڑی سی جان مار لے، کوئی تھوڑی سی محنت کر لے تو یہ بہت عجیب چیز ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ حج اور عمرے پر جانے والے حضرات کو میں یہ چیز بہت زیادہ بتاتا ہوں، کیونکہ وہاں مقدس جگہ ہیں اور نور ہی نور ہے، اور وہاں تو اس مراقبے کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے۔ جو زیادہ مدت کے لیے جاتے ہیں، اگر وہ حرمین میں بیٹھ کر اس مراقبے پر محنت کریں اور توجہ کریں تو ہو سکتا ہے پہلے بات نہ بنے، لیکن اگر کچھ محنت کر لیں اور توجہ بنا لیں تو ان کو بہت زیادہ تاثیر مل جائے گی اور اس کا بہت زیادہ کمال ملے گا۔ اس مراقبے کو جس جگہ چاہیں کر سکتے ہیں، اور جس جگہ بھی بیٹھ کر کریں، اس کی طاقت اور تاثیر 100% ملتی ہے۔ اس مراقبے کے 1 نہیں، 2 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں تجربات ہیں، اور جو محنت کرتا ہے وہ ضرور پاتا ہے، اور محنت کرنے والے کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔